جب دل بے سکون ہو جائے تو اللہ کے ذکر میں چھپے ہوئے سکون کو تلاش کرو۔ روح کی تھکن جسم کی تھکن سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس کی دوا صرف اللہ کے قریب آنا ہے۔ اگر دعا بے اثر لگے تو سمجھو اللہ تمہیں بہتر لفظ سکھا رہا ہے۔ جب دنیا شور کرے تو اللہ کی رحمت خاموشی سے دل میں اترتی ہے۔ روتے رہو، ٹوٹتے رہو، اللہ ٹوٹے دلوں کو زیادہ پیار سے جوڑتا ہے۔ انسان تھک بھی جائے مگر اللہ کبھی تھکتے ہوئے دل کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہے جب تھکی ہوئی روح اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتی ہے۔ روح اللہ کے ذکر کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہوتی، وہ خالی رہتی ہے، آواز دیتی ہے، بلاتی ہے۔ جب روحانی تکلیف حد پار کر جائے تو اللہ کا سکون حدیں توڑ کر دل میں اترتا ہے۔ اللہ کبھی ایسے نہیں چھوڑتا کہ راستہ بھی نہ دے اور سکون بھی نہ دے، بس انتظار ایمان کے ساتھ کرو۔ جس دل میں اللہ بستا ہے وہاں بے سکونی زیادہ دیر نہیں رہتی۔ جب جوانی گناہوں کے شور میں الجھ جائے تو اللہ کا نور ہی اس کو روشنی دیتا ہے۔ جب روح تھک جائے تو کامیابی کا اصل سفر شروع ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف جانے کے لیے تڑپتی ہے۔ اللہ کی یاد انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں دنیا کا غم پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جب سب راستے بند ہو جائیں، اللہ ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ روح کی تھکن اس بات کی نشانی ہے کہ دل اللہ کو پکار رہا ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ جڑ جائے وہ کسی نقصان سے نہیں ڈرتا۔ سکون چیزوں میں نہیں، اللہ کی رضا میں ہے۔ جنہیں اللہ کا سہارا مل جائے وہ سب طوفان سے گزر جاتے ہیں۔ جو رات اللہ کے نام سے گزرے اس کی صبح سکون سے بھرپور ہوتی ہے۔ جب دل تنگ ہونے لگے تو سمجھو اللہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے۔ نوجوانی میں اللہ کو پا لینا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ وہ ہے جو تمہارے آنسو دیکھ کر تمہاری تقدیر بدل دیتا ہے۔ روح کے زخموں کا مرہم نماز ہے، اسے چھوڑو گے تو درد بڑھتا ہی جائے گا۔ اللہ کا سکون کسی خاموشی سے کم نہیں، یہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، باہر نہیں ملتا۔ جو شخص اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اللہ کبھی اسے مایوس نہیں کرتا۔ دل کے بھاری ہونے کی وجہ ہمیشہ دنیا ہوتی ہے، ہلکا کرنے والا ہمیشہ اللہ ہوتا ہے۔ غم کبھی بھی اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہوتا۔ جب دل میں اللہ اتر جائے تو روح کی ساری تھکن خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔